میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا مصروفیت کے باوجود ٹائم نکالا ہے ہمیں یہاں تھر کول کا ایک نیا مرحلہ کا انوگریٹ کرنے کے لیے. باقیوں نے کافی تفصیل سے بات کیا ہے تو میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مگر جلدی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ ری ایٹریٹ کرنا ضروری ہے کہ کیسے تھر نے بدلا ہے پاکستان، اور آگے جا کے کیسے ہم تھر کا ایگزامپل کے ساتھ آگے کام کرتے ہوئے مزید بدل سکتا ہے پاکستان، اور پورا پاکستان میں اپنے عوام کو اسی ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب، جیسے آپ کو دکھایا گیا تھا جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا پاکستان، تو ٹی وی پہ آپ کھولتے تھے تو آپ کو تھر کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ تھر میں اتنا غربت ہے، اتنا میل نرشمنٹ ہے کہ ہمارا جو انفنٹ موٹیلٹی ریٹ ہے اور نیو نیٹل اور جو ہمارا مٹرنل موٹیلٹی ریٹ ہے وہ باقی پاکستان میں کے مقابلے میں کافی آگے ہیں. جب سے تھر کول کا یہ منصوبہ شروع ہوا، جب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ کے تحت ہم نے اپنا مائننگ کمپنی شروع کر کے مائننگ کا سلسلہ شروع کیا، یہاں کے عوام کو، یہاں کے عورتوں کو روزگار پہنچایا، اتنا انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کے انفراسٹرکچر کا بھی سپینڈنگ ہوا اور پورا تھر کول کو کھڑا کر دیا. ساتھ اینگرو کے ساتھ مل کے پہلا پاور پلانٹ، اور آج ہبکو کے ساتھ جو دوسرا پاور پلانٹ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دسمبر تک جو تیسرا پاور پلانٹ شروع ہو رہا ہے. تو آج تک وزیر اعظم صاحب، جو سب سے زیادہ کمی آئی ہے پورے پاکستان میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ میں اور مٹرنل موٹیلٹی ریٹ میں، وہ تھر پارکر کے سے آیا ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جب حکومت، پرائیویٹ سیکٹر سب مل کے کام کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، تو اس کا کتنا اثر ہوتا ہے آس پاس کے جو لوگ ہیں جو ادھر بستے ہیں. اور جو میں ابھی کا پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا کہ پورا تھر پارکر میں تو ہمارا مٹرنل موٹیلٹی ریٹ اینڈ نیو نیٹل موٹیلٹی ریٹ تو کم ہوا ہے، مگر اس علاقہ کا جہاں تھر کول بلاک 2 کا حصہ ہے، جو آج ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، وہاں کا کول مائننگ، اور آپ کا ایک اور پاور پلانٹ کھڑا ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا پاور پلانٹ کھڑا ہوگا. اس تھر کول بلاک 2 کا علاقہ سے ایک بھی اموات نہیں ہوا ہے، مطلب نہ ایک بچہ بھی میل نیوٹریشن کی وجہ سے نہیں فوت ہوا ہے، اور ایک عورت بھی میٹرنل پریگننسی کی وجہ سے فوت نہیں ہوا ہے. تو یہی ثبوت ہے کہ وی ہیو، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے واقعی بدل چکا ہے پاکستان. کوئی بھی آپ کسی سے پوچھے، کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم تھر پارکر کے ریگستان سے یہ کالا کولا مائن کر رہے ہوتے، ہم تھر پارکر کی ریگستان سے فیصل آباد کی انڈسٹریز کو بجلی پہنچا رہے ہوتے. کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ہم تھر پارکر کے ریگستان میں اپنا یہ کڑوا پانی سے ہم فصل بھی اگا سکتے ہیں، وہاں مچھلی بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور کوئی یہ تو دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے تھر پارکر کے عورتیں لوری ٹرک سے لے کے انجینئرنگ تک روزگار کر رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلاب ہے، اور یہ انقلاب اس لیے ہو سکا کہ صوبائی حکومت نے اپنا ذمہ داری پورا کیا، مگر وفاقی حکومت نے ہمیں سپورٹ کیا. اگر سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے،
اگر سیبٹاج کر رہے ہوتے جیسے ہم نے تھوڑا بہت ایکسپیرینس کیا ہے 1 سال کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہمیں یہاں پہنچنے تک. اور خاص طور پہ جو پاکستان چین کی دوستی کے نتیجے میں جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ایک پاور پلانٹ کھولا, آج بھی پاور پلانٹ کھل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی دسمبر میں ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے تاکہ آپ آ کے ایک اور پاور پلانٹ کا انوگریٹ کر سکتے ہیں. یہ پاک چین دوستی کے نتیجے میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے نتیجے میں ہم نے یہ سلسلہ آگے لے کے بڑھایا ہے اور انشاءاللہ تعالی امکان یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان کی معیشت کو یہ فائدہ ہو. پورے پاکستان کے تب فائدہ ہوگا جب آپ کی مدد کے ساتھ وزیر اعظم صاحب ہم باقی پاکستان میں جو کول پہ چلنے والے منصوبے ہیں ان کو بھی تھرکول پہ جب ہم چلائیں گے اور اسی سوچ کو اسی ماڈل کو اگر آپ کی مدد کے ساتھ آپ کے محنت کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ اگر ہم اسی ماڈل کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے سامنے اب سب سے بڑا امتحان ہے کہ جو یہ سیلاب کے بعد اور مانسون کے بعد جو ہمارے لیے سندھ کے لیے بلوچستان کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے ڈی آئی خان سوات کے لیے گلگت بلتستان کے لیے اتنا بڑا قدرتی آفت آیا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت تھا اور آج تک ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج تک صوبہ سندھ میں 50% جو علاقہ افیکٹڈ تھا اس کا 50% میں آج تک پانی ہے. اور ہمارا اگر ہم نے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا ہے 33 ملین پیپل کو فائدہ پہنچانا ہے ہمارا معیشت کو $30 ارب کا نقصان سے بچانا ہے تو پھر ہم نے اب جب ایک نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا ترقی کا نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا ایک ایسا انفراسٹرکچر پہ ہم نے سوچ کے خرچ کرنا پڑے گا تاکہ ہم نیا طور پہ تعمیر بھی کر سکے اپنے انفراسٹرکچر چاہے وہ ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہو جس کو نقصان پہنچایا گیا ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر ہو جس کو نقصان پہنچایا گیا ہمارا جو ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہے ویسے موسمی تبدیلی کی وجہ سے جہاں زیادہ گرمی ہو یا اس طریقے سے جب سیلاب ہو تو وہاں بھی بہت ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم اسی طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کو لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر کے جو ہمارے بیرون ملک پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرنا مگر اس کو ایکسپینڈ کرنا ہمارا سکوپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام کریں اور کوشش کریں کہ اگر اس بار ہم نے پھر سے تعمیر کرنا ہے تو ہم اس طریقے سے تعمیر کریں کہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے پاکستان کو عوام کو سب سے زیادہ روزگار پہنچا سکے ہم پاکستان کے عوام کو. اگر ہم نے یہاں کولا کے تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اتنا بڑا انرجی منصوبہ شروع کیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ سندھ حکومت وفاقی حکومت اینگرو کے ساتھ مل کے پھر کئی اور حبکوں کے ساتھ مل کے ہم گرین انرجی کے منصوبے بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں. جیسے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ صوبہ سندھ میں مگر صرف صوبہ سندھ میں نہیں یہ بلوچستان میں بھی چل سکتا ہے یہ جنوبی پنجاب میں بھی چل سکتا ہے یہ پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی چل سکتا ہے کہ اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پہ چاہے وہ سولر انرجی ہو چاہے وہ ونڈ انرجی ہو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اور حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو زمین دے سکتا ہے وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر آ کے اپنا سولر پینلز کھڑا کر سکتے ہیں اپنا ونڈ ٹربائنز کھڑا کر سکتے ہیں اور ہم اسی طریقے سے تھر کے ماڈل پہ مختلف اضلاع میں اس قسم کے پروجیکٹس لانچ کر سکیں گے تو ہم اپنے اس سیلاب کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہباز سپیڈ سے یہ کام چلے. تو اگر اس نے
اگر ہم نے شہباز سپیڈ سے یہ کام چلانا ہے تو آپ کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ ہم دن رات اگر محنت کرتے ہیں تو انرجی سیکٹر میں سر آپ ایک سال کے اندر ہی اندر ایک گرین انقلاب لے کر آ سکتے ہو پاکستان میں. ہمارا پرائیورٹی اس وقت صوبہ سندھ میں یہ ہے جہاں تک ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اگلا فصل ہے جو ویٹ کا فصل ہے ہم دن رات کو ایک کر کے ہم نے وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے, یہ چیلنج قبول کیا ہے کہ وہ he wants to ensure کہ میکسیمم ہمارے جو متاثرین ہیں وہ اپنا آنے والے فصل کو ان کو موقع ملے کہ they get a chance to sow their crop تاکہ ان کو بھی وہ as in this the best help we can provide to those affected by the floods and ہم پورا پاکستان کے لیے ہمارا معیشت کو سنبھالنے کے لیے یہ سب سے زیادہ ہمارا فائدہ مند ایک قدم ہوگا. اور آخر جو وزیر اعلیٰ صاحب نے ورلڈ بینک کے ساتھ ایک منصوبہ شروع کیا ہے اس لیے وزیر اعظم صاحب اگر 1 million people's houses have been destroyed تو اب میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے کہ ہم ان سارے لوگوں کا ان سارے متاثرین کا گھر ایک بار پھر بنائیں. اگر یہاں تھر پارکر میں ہم ریگستان میں یہاں کے افیکٹیز کو جو ریلوکیٹ کیا ہے ان کے لیے ہم ماڈل ویلیجز بنا سکتے ہیں. ہمارا انٹرنیشنل فائنانسنگ شروع ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید انٹرنیشنل فائنانسنگ پرووائڈ کریں گے تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہم ان کا گھر بھی بنا سکیں گے. ہم اگر ایگریکلچر کو توجہ دیں گے تو ہم ان کا we can make up for the losses that they have incurred as a result of the floods. And تیسرا اگر آپ ہمیں یہ وفاقی پورا اسٹرکچر کا ساتھ دیا جائے تو ہم ایک گرین انرجی کا انقلاب شروع کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی صرف اس لیے رکاوٹیں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے اس لیے آپ ایک صوبہ کا وزیر اعلیٰ بھی رہے ہو اور اب آپ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہو. آپ نے یہ خود دیکھا ہے کہ کبھی کبھار وفاقی بیوروکریسی اور صوبائی بیوروکریسی کا آپس کے ایک جھگڑا ہوتا ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ پروجیکٹس روک جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کا آپ کا قیادت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ اس کے لیے ایک ورکنگ گروپ بنا سکتے ہیں, ایک ٹیم بنا سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم نہ صرف اس تھرکول کا منصوبہ کو آگے لے کے مزید اس پہ کام کریں اور انشور کریں کہ یہاں ہم اپنا ٹائم فریمز کے مطابق اپنا کام مکمل کریں, مگر پورا ملک میں تھر کا ماڈل اٹھا کے ہم اپنا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس قدرتی آفت سے اس سیلاب کا سلسلے سے بھی نکلیں گے. ایک بار پھر میں وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت ہبکو کے اپنے چائنیز ایمبیسڈر صاحب کا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی اور سب سے بھر کے جو میرے اپنے یہاں نمائندے ہیں مہیش ملانی صاحب, فقیر بلیانی صاحب, لطف اللہ صاحب, جو بھی باقی نظر نہیں آ رہے اور بھی میرے لوگ ہیں جو اب مجھے پکڑیں گے کہ میں نے ان کا نام نہیں لیا, ان سب کا ہم شکر گزار ہیں اور میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وزیر اعظم آ کے خطاب کریں.